بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حسب سابق آج بھی ہم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے اور ان کا تعلق بالرسول، اتباع رسول کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہیں کریم آقا علیہ السلام کا رازدان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور سب سے بڑا اعزاز جو رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا وہ خادم رسول ہونے کا اعزاز ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا بہت قرب رہا، کریم آقا علیہ السلام نے بے پناہ دعاؤں سے نوازا ہے، اور انہی دعاؤں کی برکت تھی کہ رب کائنات نے آپ کو مال سے بھی نوازا اور اولاد سے بھی نوازا، اور ایک طویل عمر 100 سال سے زائد آپ نے عمر مبارک پائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سب سے زیادہ خوشی ہوئی، کائنات کے اندر وہ دن میرے لیے سب سے بڑا دن تھا کہ جب کریم آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ پاک سے مدینہ پاک آئے، اور آپ کریم آقا علیہ السلام کی آمد پر جہاں طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، آپ مدینہ کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ مل کر جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ دن بھی میرے لیے بڑا معتبر تھا، بڑا عظیم دن تھا میری زندگی میں، سب سے بڑا خوشی کا دن تھا کہ ہم دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں، اور ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو کریم آقا نے پوچھا اے قیامت کی بابت سوال کرنے والے، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ زیادہ تیاری تو نہیں ہے، ہاں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو کریم آقا مسکرائے، کریم آقا نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بات بیان ہو گئی، اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دربار مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ صرف اسی کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے حکم ہے، اور مطلقاً حکم ہے؟ تو کریم آقا در رحمت جوش میں آیا، کریم آقا نے فرمایا یہ سب کے لیے حکم ہے، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ قربان جاؤں سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کریم آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور تعلق بالرسول پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں انتہائی محترم جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اپنے دامنوں کو علم و حکمت کے موتی ہم الحمدللہ ان سے لیتے ہیں۔ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خوش آمدید کہتے ہیں آپ اسٹوڈیو میں۔ جی شکریہ جناب۔ مفتی صاحب قبلہ، میں انٹرو بہت لمبا میرا ہو گیا، میں چاہتا ہوں بلا تاخیر آپ اب گفتگو عطا فرمائیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعلق بالرسول کیا ہے؟ جی بسم اللہ جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اور انٹرو اتنا بھی لمبا نہیں ہوا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ جی۔ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، سبحان اللہ، حضور سے قرب، وابستگی، وارفتگی، عشق اور محبت، جی یہ تو اپنی مثال آپ ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعجاز بخشا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنا قریب ہوا وہ اتنا ہی آپ کا دیوانہ ہو گیا، کیا کہنے، سبحان اللہ، اتنا ہی فریفتہ ہو گیا۔ بے شک۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں ہماری دنیا کے اندر، تو دور سے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ لوگ بڑے بھلے لگتے ہیں، تو آپ ان کی عقیدت میں لوگ جب قریب ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ عقیدت نہیں رہتی۔ جی
اور ادب وہ نہیں رہتا اور دل میں احترام وہ نہیں رہتا، کیونکہ ان کے قال اور حال میں، ان کے قول اور فعل میں، ان کی خلوت اور جلوت میں، ظاہر اور باطن میں بعد ہوتا ہے، جی ڈیفرنس ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف، یہ اعزاز، یہ اعجاز آپ کو بخشا ہے کہ آپ کے جو جتنا قریب ہوا وہ اتنا بڑا عاشق ٹھہرا، اللہ اکبر، وہ اتنا بڑا محب صادق بنا۔ کیا کہنے ہیں۔ اور ان میں سے ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی، حضور کی مدح سرائی، آقا کے اوصاف کمال کا بیان جی جس طرح امہات المؤمنین نے کیا ہے، شاید دوسرے لوگ اس طرح نہیں کر سکے۔ وجہ کیا کہ سب سے زیادہ قرب انہیں ملا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں آپ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے نیک لوگ، ان کی بیویوں نے انہیں نہ مانا، جی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ محترمہ دوسری سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، اخلاق، کردار واہ واہ کی واہ، گواہی اور شہادت دیتی ہوئی نظر آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو گواہی دی ہے، شہادتیں دی ہیں، وہ حدیث کے اندر درج ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، جی قرب خاص ملا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ 10 سال ریگولرلی کنٹینیوٹی کے ساتھ جی نبی رحمت کی بارگاہ میں رہنے کا شرف ملا، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، مجلس میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر میں، گھر سے باہر کیا کہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے، جی خدمت پر معمور رہے۔ تو اب اس سے پہلے بھی ایک جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں کچھ ذکر کیا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر کے افراد تھے، آپ کی والدہ ماجدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت ام سلیم رضی کیا اللہ کہنے، تعالیٰ کیا عنہ، عظمت ہے، واہ واہ، آپ کے والد سوتیلے جی جو بعد میں جن سے نکاح ہوا آپ کی والدہ کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سگے بھائی جی حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی اور ان کے بڑے کارنامے ہیں جہاد کے میدان میں، ہم ان پر بھی انشاءاللہ انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ آپ کے بھائی، آپ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کی خالہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ واہ عنہ، واہ واہ واہ، یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ بلکہ مفتی صاحب دیکھیں، میں جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے یہ سارا گھرانہ ہی نور کا گھرانہ یہ ہے۔ سارا گھرانہ خوش واہ واہ بخت واہ، لوگوں کا گھرانہ کیا ہے، کہنے، خوش نصیب سبحان لوگوں اللہ، کا گھرانہ جنتی تھا، لوگ ہیں سارے، جنتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف گیرا گیر کے اسیر بن چکے تھے، یہ واہ، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکے تھے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ اللہ تو اکبر، اب گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اس ماحول کے اندر محبت رسول کی کونپلیں کھلتی تھیں، اللہ اکبر، عشق رسول کے سونتے پھوٹا کرتے تھے، کیا کہنے، میرے سبحان آقا اللہ، کی غلامی کی کرنیں روشنی دیا کرتی تھیں۔ وہاں اس ماحول میں جب اتنے حضور کے غلام اس گھر میں موجود ہیں جی تو اکثر و بیشتر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ ہوتا، حضور کی تبلیغ کا ذکر ہوتا، حضور کی نبوت کا ذکر ہوتا، حضور کی رسالت کا ذکر ہوتا، حضور کی عظمتوں کا تذکرہ ہوتا، حضور کے اوصاف کا بیان ہوتا۔ تو انس چھوٹے تھے، جی جی، تو جب بچہ ماں باپ سے، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے اعزا و اقربات سے، اپنے دائیں بائیں کے لوگوں سے جس کی باتیں اتنی عقیدت سے سنتا ہو، اس کے دل میں اس ہستی کا کتنا پیار ہوگا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کتنا سبحان پیار اللہ، ہوگا اور سبحان کتنا عشق ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک کو یوں کہہ کہ گھٹی میں ملا، جی۔ اور مفتی صاحب یہ جو تربیت میں ملا۔ اہم بات آپ نے بیان فرمائی، ادھر بڑا اہم اشارہ آپ نے کیا ہے
کہ آپ بچپن میں آپ کے کانوں میں جو باتیں پڑتی تھیں وہ نبی کے عشق کی، ادب کی، جس طرح فرمایا ادبوا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اعلیٰ، یہ بڑی اہم بات آپ نے جی اس سے اخذ کی، اور یہی بات ہے جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حکم دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنی امت کی ڈیوٹی لگائی، اپنے غلاموں کے فرائض میں شامل کیا، جی فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، کیا کہنے، سبحان 3 اللہ، چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد سبحان اللہ کو، مفتی صاحب، ایک میری محبت سکھاؤ، جی ایک میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اور ایک قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اب اللہ، یہ دیکھ لیجئے، یہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے، جی تو حضرت انس بن مالک کو وہ سکھایا گیا، اللہ اکبر، آپ کے گھر والوں نے وہ فریضہ سر انجام دیا، وہ دیا۔ ڈیوٹی نبھائی، آپ کو گھٹی میں دیا، آپ کی تربیت میں، آپ کو یوں سمجھیں کہ عشق رسول کے گھونٹ پلائے گئے۔ کیا کہنے، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو، یہ 3 چیزیں سکھاؤ، تو آج دیکھیے کہ ہم جائزہ لیں، کیا ہم یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہم یہ تو چیک کرتے ہیں کہ آج بچے نے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، جی یہ تو دیکھتے ہیں کہ اسکول کی پروگرس کیا ہے، بیکن ہاؤس میں اور انگلش میڈیم میں ہمارا بچہ گیا ہے تو آج اس نے ٹائی کیسی لگائی، شوز کیسے پہنے، لیکن کاش 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 بعد میں پچھتاتے ہیں ہم، آپ اور میں شکوے کرتے ہیں جی جی، ایسے جب ہی، ہم آپس میں ملتے ہیں تو بچوں کے کردار کے حوالے سے، بچوں کی بے راہ رویوں کے حوالے سے، اللہ اکبر، آج کے ان فطروں کے حوالے سے ہم اس وقت آنسو بہاتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن کاش ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، جی جی، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو حرز جاں بنایا ہوتا، واہ واہ واہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج پر عمل کیا ہوتا اور اپنی اولاد کی تربیت کی ہوتی، کبھی انہیں بٹھایا ہوتا اور بتایا ہوتا کہ ایک غلام کا، ایک مسلمان کا، ایک کلمہ گو کا اپنے آقا سے تعلق کیسا ہونا مفتی چاہیے۔ صاحب یہ بہت خوبصورت بات کی ہے ناظرین محترم، حیات صحابہ سے اور خاص طور پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بچپن میں اپنے گھر میں ایسا ماحول پایا کہ کہیں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے اور کہیں سے درود و سلام کی آواز آ رہی ہے، اور جب یہ ماحول ہو تو پھر حضرت انس بن مالک پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسا نور نکلتا ہے کہ کریم آقا بھی حضرت انس کے لیے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور خادم رسول اللہ، عظیم صحابی رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، اور مفتی صاحب نے بڑے اہم پہلو کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ آپ نے جس ماحول میں آپ نے پروان چڑھے اور آپ کی تربیت ہوئی، تو آپ کو یا تو رب کا قرآن آپ کے کانوں میں پڑا، یا ذکر مصطفیٰ پڑا، نبی کی شانیں، عظمتیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ اگر گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 افراد بیٹھے ہیں تو کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ بھی سب کے پاس موبائل فون ہیں، آئی فون موجود ہیں، ہر بندہ اپنے موبائل کے اندر لگا ہے، فیس بک پہ لگا ہے، تو جناب جب ہم نے اپنے بڑوں کی بات نہیں سننی، اپنے بزرگوں کی بات نہیں سننی، تو پھر ہماری تربیت کیسی ہوگی؟ مفتی صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان جو نسل ہے اس کی تربیت نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تربیت ملی وہ قرآن و حدیث کا نور ملا، ماں کی گود سے ملا، باپ کے سایہ شفقت سے تربیت ملی، بھائی، چچا، خالہ، سب حضور کے عاشق، سب دیندار لوگ۔ جی تو جب آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو تو پھر بچہ خود بخود، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال نے کہا کہ اگر اولاد کا کردار اور سیرت اور کریکٹر اگر ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ماں کے پاکیزہ کردار سے ہوتا ہے۔ تو میں اس کی تشریح میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ماں ام الخیر فاطمہ ہو نا تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، اور ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہوں، جو ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہوں، دوسرے ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہوں،
زبان سے تلاوت قرآن فرما رہی سبحان ہوں اللہ، سبحان تو پھر بیٹے کا سر تن سے جدا بھی ہو، جی۔ نیزے کی نوک پہ بھی ہو تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب ماں نے وہ ٹائم دینا ہی چھوڑ دیا، ماں نے تربیت کرنا ہی چھوڑ دی۔ جس طرح آپ نے اللہ کہا اکبر۔ کہ ماں اپنے سمارٹ فون پہ لگی ہوئی ہے، باپ جی۔ کو اپنے معاملات ہیں، اور گھر کے اندر ایسا ماحول ہو گیا تو خدا را واپس پلٹیے، واپس لوٹیے، جی۔ شکوے کرنا چھوڑیے، اپنا فریضہ سر انجام دیجئے۔ آپ کی سب سے قیمتی جو متاع ہے، متاع حیات ہے، جی۔ جو آپ کا ایسٹ ہے، سب سے قیمتی، وہ تو آپ کی اولاد ہے۔ اولاد ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب آپ اس کو ہی نہیں ٹائم دے پا رہے تو پھر آپ کی دنیا کا مطلب کیا ہوا؟ جی۔ سب کچھ اسی کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کی تربیت آپ نہیں کر رہے، اچھی تربیت۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جامع ایک اصول، جی۔ جامع ضابطہ دے دیا، فرمایا اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھانا تمہارے فرائض میں ہے، اللہ ایک اکبر۔ میری محبت، ایک میری اولاد کی محبت، اور ایک قرآن کی تلاوت۔ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو بتاؤ میرا مقام کیا ہے، یہ بتاؤ کہ امتی اور نبی کا تعلق کیا ہے، واہ واہ واہ۔ یہ بتاؤ کہ نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ جب وہ بڑا ہو نا، زبان کھولے، اس ماحول میں پروان چڑھا ہو تو پھر زبان کھولے تو یہ کہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا واہ کہوں واہ، تجھے، کیا کہنے مفتی۔ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ واہ واہ۔ وہ زبان کھولے تو یہ کہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، جی۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ واہ۔ وہ زبان کھولے تو یہ کہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ، مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول چنی و چنا تمہارے یا لیے، رسول اللہ۔ بنے 2 جہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ تربیت ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ بلکہ مفتی صاحب جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ بولے تو یوں کہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، کہ تعریف محمد میں رس بول رہا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب یہ کب بولے گا؟ جب وہ کسی کی سنے گا۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا، آپ نے دیکھا کہ جناب ہمارے بزرگ کہانی سناتے تھے، لالچ بری بلا ہے۔ اب تو ہم کسی بڑے کی بات ہی نہیں سنتے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ پہلے چونکہ یہ علائشیں نہیں تھیں، یہ شیطانی آلات نہیں تھے، یہ ٹیلی ویژن اور یہ نیٹ اور یہ موبائل، یہ چیزیں نہیں تھی، تو بزرگوں کے پاس بچے بیٹھتے تھے۔ وہ شام کے اوقات میں ان کو، بلکہ پورے گاؤں کے یا پوری بستی کے یا ایک وہ کیا کہتے ہیں ڈھوک، اور ان کے بچے جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ جاتے تھے، ایک بزرگ ان کی تربیت کر رہا ہوتا تھا، ان کو اچھی باتیں بتا رہا تھا، وہ ان کے رگ و پے کے اندر بس جاتی تھی۔ انہیں بچپن میں جھوٹ سے نفرت سکھلائی جاتی تھی، انہیں بچپن کے اندر چوری، ڈاکہ زنی، راہ زنی، غیبت، چغلی، ان سے نفرت دلائی جاتی تھی۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ مسلمان اور مسلمانوں کا بچہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب اگر باپ اندر ہے اور باہر کوئی آیا ہے دروازے پہ، اس نے جا کے کہا کہ جاؤ بیٹا، جا کے کہو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، تو آپ ٹریننگ اور تربیت کیا کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، اثر رکھتی ہیں۔ اب اسی طرح فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ، یہ بھی تمہارے فرائض میں ہے۔ یعنی میری اولاد سے محبت تمہاری اولاد کرے، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ وہ بڑی ہو تو یہ نہ کہے کہ حسین اور یزید دونوں برابر ہیں، معاذ اللہ۔ وہ یہ نہ کہے کہ یزید امیر المومنین ہے اور حسین نے امام برحق کے خلاف بغاوت کی ہے۔ نہیں، وہ بڑا و تربیت تم نے یوں کی ہو کہ زبان کھولے تو کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اچھا مفتی صاحب حضرت انس بن مالک رضی اللہ میں تعالیٰ، واپس آتا ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اب موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ نہیں یہ بھی موضوع ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے ہماری۔ اب اس میں یہ کمپلیٹ کر لوں آخری اس حدیث کا جو پورشن ہے، جی کہ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت سکھلاؤ، یہ نہ ہو کہ 60 سال کا بوڑھا ہو جائے اور سورہ اخلاص پڑھنی نہ آتی ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 دفعہ 4 دفعہ ہٹ کے ٹرائی کرے اور پھر سورہ اخلاص نہ پڑھ سکے۔ فرمایا قرآن کی تلاوت اسے سکھلاؤ تاکہ تمہارا 10 12 سال 13 سال 15 سال کا بچہ ہو تو وہ کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن پڑھے، سبحان اللہ، تو لوگوں کے ایمان کو ایک نیا ولولہ اور جذبہ ملے اس کے قرآن کی تلاوت سن کے۔ جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو بات ہے نا کہ تعلق بر رسول، واہ واہ واہ، اس قدر عشق حضرت انس بن مالک کا حضور سے کیوں ہو گیا تھا واہ واہ واہ، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اب حضرت انس بن مالک کے لیے تو یہ بات
انسپیکٹڈ اور کبھی سوچا بھی نہ تھا اور اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. انس بن مالک جو ہر وقت بارگاہ رسالت مآب میں رہتے ہوں، حضور نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو عاشق کا گزارا کیسے ہو. لیکن اب تعلیمات رسول کا اثر دیکھیے، شریعت مصطفیٰ کا اثر، جی حضور کے حکم کی، آرڈر کی سپرمیسی دیکھیے کس قدر ہے کہ اتنی محبت ہونے کے باوجود، اتنا عشق، اتنا تعلق ہونے کے باوجود جزا فضا نہیں کی. جی چونکہ حکم سامنے تھا میرے آقا کا کہ نہیں. آپ حضرت انس بن مالک نے صبر سے یہ صدمہ یوں برداشت کیا جی اور عہد کیا کہ اب زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اقوال جو میرے پاس ہیں وہ میں لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دوں. واہ واہ واہ. پھر اسی میں کمر بستہ ہو گئے. اب کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی اللہ اکبر. اللہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک وہ نہ کرتے. جی اور جب حضور کا نام اس میں گرامی آتا تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، اللہ اکبر. رکت طاری ہو جاتی، گریہ وزاری کرتے اور بسا اوقات تو بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے. جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اتنا وہ حضور سے جو عشق اور تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ جو تھا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے کہ جب یہ کیفیت ہوتی گریہ کی، اللہ اکبر. جب یہ کیفیت ہوتی آنکھیں پرنم ہو جاتی، آواز بھرا جاتی، تو اس وقت پھر آپ پر جو ہے وہ کپ کپی طاری ہو جاتی. اس وقت تک پھر چین نہیں آتا تھا. یہ ہے وہ محبت رسول جو گھٹی میں، جب تک گھر جا کے تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لیا کرتے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضور کے جو تبرکات آپ کے پاس تھے منہ مبارک کا جس طرح آپ نے الحمدللہ ذکر کیا، الحمدللہ. تو وہ زیارت کرتے تو تب جا کے کبھی چین آتا. ایک دفعہ بیان کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، حضور کے اوصاف، حضور کی صفات بیان کرتے کرتے حضرت انس بن مالک نے کہا کہ میں نے دنیا کا کوئی ریشم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے نرم نہیں دیکھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب میں حضور سے ہاتھ ملاتا تھا، جب آقا ہاتھ پھیرتے تھے، جی میرے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، تو کہتے ہیں کائنات کا کوئی ریشم اتنا نرم نہیں تھا اللہ اکبر. جتنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ہتھیلی نرم تھی. جی اور پھر کہتے ہیں کائنات کی کسی عطر میں ایسی خوشبو نہ تھی واہ واہ واہ. جیسی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں. کیا کہنے. سبحان اللہ. یہ بات کرتے کرتے روئے، اتنے روئے اتنے روئے، گریہ کرتے کرتے بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ روز قیامت جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو زیارت کروں گا تو میں عرض کروں گا آقا آپ کا ادنا خادم انس بن مالک حاضر خدمت ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چونکہ عشق اس قدر تھا، لگاؤ اس قدر تھا، محبت اس قدر تھی، حضور سے تعلق اس قدر تھا، قرب اس قدر تھا، یہی وجہ ہے کہ اکثر خواب کے اندر آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت عطا فرمایا کرتے. ہاں مفتی صاحب میں آپ کی بات روک رہا ہوں. بہت شکریہ. یقین کریں مفتی صاحب نے ہمیں دربار مصطفیٰ میں ناظرین پہنچا دیا. اور یہ جو روایت قبلہ مفتی صاحب نے بیان کی اور آپ پہ پوری کفیت تھی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. ناظرین محترم، اس حدیث کا فیض ہے کہ ثابت بنانی جو آپ کے خاص شاگرد تھے، جب سرکار دو عالم کی یہ بات انہوں نے بیان کی نا، نرم ہاتھوں کی اور خوشبو کی، تو ثابت بنانی نے کہا تھا کہ انس بن مالک مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ سرکار دو عالم کو دیکھ رہے ہیں. تو وہی کفیت مل رہی ہے اس حدیث پاک سے. رب کائنات ہم سب کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی عزت و تکریم کے لائق جناب محترم حضرت علامہ حافظ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. ناظرین محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر تھا اور وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا عجیب کفیت تھی. یوں لگ رہا تھا کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی
اور نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، لو ہو گیا کرم کہ آقا محفل میں آ گئے، منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی۔ یقین کریں عجیب کیفیت تھی، اور مفتی صاحب نے تو دربار مصطفیٰ میں پہنچا دیا۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا اس پہ مزید ذرا کچھ، اس حدیث کو ذرا مزید بیان کیجیے۔ جو آپ نے حدیث بیان کی تھی وہ مجھے اس وقت بڑا یعنی محبت ہو تو ایسی ہو، اللہ اکبر، تعلق ہو تو ایسا ہو، سبحان اللہ، غلامی ہو تو ایسی ہو۔ واہ واہ، میں اس میں ایک بنیاد کے طور پر بات ذکر کر دیتا ہوں۔ ہمارے ناظرین جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے، آپ بیماری آپ کے دامن کرم سے فیض لینے کے لیے آئی، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کیا حسین جملہ ہے مفتی تو صاحب، اس وقت 3 دن آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف نہیں لائے۔ سبحان اللہ، تو آپ ذرا تصور کیجئے، وہاں پہنچیے، وہ اب ساتھ ہی حجرہ مبارک ہے، ساتھ ہی مسجد ہے، جی وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو اب آپ کی آرام گاہ ہے، روضہ مبارک ہے، تو مسجد نبوی شریف یعنی اتنا قریب تھا کہ وہ اعتکاف کے باب میں یہ آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو اگر سر دھلوانے کا دل کرتا تھا تو وہیں مسجد میں رہتے ہوئے سر مبارک اپنے حجرے میں ام المومنین کے پاس کر دیا کرتے تھے۔ جی جی، لیکن یہاں سے آپ تشریف نہیں لائے 3 دن۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرواتے رہے، تو 3 دن کے بعد حضرت انس بن مالک، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، یہ متعدد مقامات پر یہ روایت موجود ہے اور مروی آپ سے ہی ہے، حضرت انس بن مالک سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو وہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ 3 دن کے بعد ہم نماز میں تھے، عین نماز میں تھے۔ جی، اب وہ نقشہ آپ کے ذہن میں آ گیا اللہ اکبر، کہ قبلہ کی طرف رخ ہے، اور وہاں سے جب آپ قبلہ رو ہو کے کھڑے ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، تو آپ کے لیفٹ جانب جو ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ آتا ہے۔ بے شک بے شک، تو اب رخ تو قبلے کی طرف ہے، اور وہ آپ کے بائیں جانب، بائیں جانب، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، تو اگر یہاں سے قبلہ ادھر ہے تو یہاں سے وہ جنوب بنتا ہے، جی، جنوب بنتا ہے۔ اب وہاں سے تو حضرت انس کہتے ہیں 3 دن کے بعد ہم نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، آدھی نماز ہو چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر محبوب کا پردہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قصر محبوب کے پردے نے حرکت کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سید اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، سبحان اللہ، سبحان قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ جلوہ دیکھو، وہ پردہ جب سرکہ تھوڑا سا حرکت کی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نماز کے دوران سب نگاہیں اسی پردے پہ لگ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں، جی جی، پر دیکھ رہے ہیں ادھر، اپنی بائیں جانب دیکھنے لگے، قبلہ سے رخ ہٹ گیا، نظریں ہٹ گئی، کعبہ کی ڈائریکشن نہ رہی، سمت نہ رہی، دیکھنے لگے بائیں جانب، لیکن نماز جاری ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز ٹوٹی نہیں ہے، جی، اسی طرح کمپلیٹ ہوئی۔ اب اگلا جملہ سنیں، حضرت انس کہتے ہیں اب پردہ ہٹا نا، 3 دن کے بعد رخ یار نظر آیا، جی، اللہ اکبر، 3 دن کے بعد حضور کا مکھڑا نظر آیا، ترسی ہوئی نگاہیں تھی، ترسی ہوئی نگاہیں تھی، پیاسی نگاہیں تھی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں 3 دن کے بعد جب رخ مصطفیٰ سامنے آیا، اب یہ سنانا چاہتا تھا میں وہ، جی، بسم اللہ، تو روایت کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں ما نظرنا منظرن قطو کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضح لنا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں 3 دن کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور، رخ مبارک، حضور کا مکھڑا ہماری نگاہوں کے سامنے آیا، جی، تو کہتے ہیں اس سے حسین منظر ہم نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے عاشق، یہ ہے عشق، یہ ہے اللہ، واہ غلامی واہ واہ، نماز کے دوران۔ اب لوگوں نے کہا جی نماز میں خیال آ جائے حضور کا، جی جی، تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہاں خیال کی بات کیا، حضور سامنے ہے، سبحان اللہ، نماز کے دوران حضور آ گئے سامنے، جی جی، صحابہ نماز چھوڑ کے ادھر دیکھنے بلکہ لگے۔ مفتی صاحب یہ نہیں کہا کہ نماز ٹوٹ گئی، فرمایا یہیں سے مکمل کرو، نہیں، نماز جاری رہی اسی جاری طرح، ہے، حضور جاری ہے۔ وہاں تھے، اللہ حضور اکبر، وہاں تھے، نماز جاری تھی، ادھر دیکھنے لگے۔ سبحان اللہ،
ادھر دیکھا اور اس کے بعد پھر رکوع ہوا، پھر سجود ہوا، پھر دیکھنے لگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو نماز تو عاشقوں نے تو یہ کہا ہے کہ جب تک خیال یار نہ آئے نماز نہیں ہوتی. جی اللہ اکبر. انہوں نے کہا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو کیا مطلب ہے؟ جب رکوع کرنے لگو تو سوچو ہاں ہاں ہاں، کیا کہ کہنے. آقا نے رکوع کیسے کیا. واہ واہ واہ. جب سجدہ کرنے لگو تو سوچو کہ میں نے سجدہ کیسے کیا ہے. اللہ قیام میں ہو تو پھر سوچو کہ آمنہ کے لال نے قیام کیسے کیا. تو ہر قدم پر خیال آئے گا. جی بے شک. خیال کے بارے علامہ اقبال نے کہا تیرا شوق نہ ہو ہاں گر میری نماز کا امام، اللہ اکبر. میرا قیام بھی قیام بھی، حجاب، میرا اللہ سجود بھی حجاب. واہ 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 واہ. اقبال نے کہا کہ یہ تو بندے اور رب کے درمیان راز نیاز کی بات ہے نا، یہ تو ایک ملاقات ہے. جی وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب میرا دل چاہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب میرا دل چاہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ. تو اس کا مطلب نماز میں بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے، ملاقات کر رہا بے ہے. شک. تو اقبال کہتا ہے اس ملاقات میں پردے ہٹتے ہی تب ہیں جب خیال یار آتا ہے، سبحان اللہ. جب حضور کا واسطہ آتا ہے. بے شک. اب حضرت انس بن مالک کی یہی محبت جو حدیث کیا شریف کہنے ہیں مفتی آپ نے صاحب. بیان کی جو حدیث شریف. سبحان اللہ. اچھا وہ حدیث شریف میں ویسے اس کی اہمیت کے پیش نظر راوی اس کے بھی حضرت انس بن مالک ہیں اور چونکہ محبت رسول کی بات ہے تو میں حوالے ذکر کر دیا کرتا ہوں ایسے جنرلی جو مجھے یاد ہے جی کہ وہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، معجم طبرانی میں بھی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 8 کتابیں مجھے یاد ہیں جن میں نے پڑھی. الحمدللہ. اب دیکھیے وہ حدیث کیا تھی کہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا صحابہ کے سامنے جی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ اکبر. اللہ اکبر. قیامت کب قائم ہوگی. سبحان اللہ. اچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اس کے سوال کو پھیرا اور فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، اللہ اکبر. قیامت کے متعلق تو پوچھ رہا ہے، بتا تیاری کیا کی ہے تو نے. جی جی اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا ایک اور دیکھیے آگے وہ ظاہر بات ہے حضور کا غلام ہے، کلمہ گو ہے، صحابی ہیں، بے شک دیہات سے آئے ہو، ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام عمل سے خالی تو نہیں ہو سکتے بے اور شک. پھر صحابہ کرام کے عمل تو بہت زیادہ حضور صحابہ کے اعمال کی کوانٹٹی جی کنسیڈر نہیں ہوگی، کوالٹی کنسیڈر ہوگی، اللہ اکبر. اللہ اکبر. کوالٹی کنسیڈر ہوگی. واہ واہ. دلیل تو ہمارے ناظرین جانتے ہیں، حضور نے فرمایا غیر صحابی جی احد کے برابر سونا اللہ اکبر. خرچ کر دے اور صحابی ایک مٹھی یا نصف مٹھی اس سے بھی نصف. اللہ اکبر. اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو برابر نہیں ہو. یہ ہے کوالٹی. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور یہ کوالٹی صحابہ کے اعمال کو ملی کیوں ہے؟ جی صرف اس لیے کہ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور کی صحبت پائی، حضور کا دیدار کیا، صحابی بنے. چونکہ ہمارا پروگرام حیات صحابہ ہے، یہ کوالٹی ملی اسی لیے کہ صحابی ملے، حضور کی نسبت ہے، اور کوئی وجہ نہیں. اب دیکھیے تو صحابی نے آگے پتہ کیا عرض کیا؟ جی حضور نے فرمایا کہ کیا تیاری ہے، عمل کیا ہے، جمع پونجی کیا ہے، ذخیرہ کیا ہے، توشہ آخرت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی لا شیء. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا شیء، جی کوئی عمل نہیں. حالانکہ عمل تھے. عمل تھے. مطلب یہ ہے کہ مجھے عملوں پر کوئی بھروسہ صاحب ان لوگوں کے عمل تو ایسے تھے، ان کی تکبیر تحریمہ فوت ہو جاتی تو وہ لوگ ایسے تعزیت کے لیے جاتے تھے جیسے کوئی بندہ فوت ہو گیا. ان کا تو کبھی تکبیر تحریمہ نہیں گئی. لیکن مفتی صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ نمازیں پیش کی، نہ حج پیش کی. یہ بات، یہی چیز واہ واہ واہ. اصل بات یہ ہے. یہ باقی تربیت کی چیزیں ہیں، ڈسپلن ہے دین کا، جی لیکن اگر بانی دین اور بانی اسلام سے ہی تعلق اور رشتہ آپ کا مضبوط نہیں ہے اللہ تو پھر وہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ جی اور کاش امت کو یہ بات سمجھ آئے اور لوگ اس رشتے کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط کریں. جی یہاں اب دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ کم یہ لفظ نقل ہوتا ہے، ہمارے ناظرین یہ نہ کہیں جی ہم نے تو پہلی دفعہ سنا تھا. تو جو مشہور روایت میں الفاظ یہ ہیں، انہوں نے عرض کیا ما عادت لہا من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صوم. جی یا رسول اللہ کوئی زیادہ نمازیں اور زیادہ روزے نہیں ہیں،
تو مطلب یہ تھا کہ جی عملوں کو چھوڑے کچھ اور ہے. اب حضور نے صحابہ بھی ہمتن گوش ہیں کہ یار یہ بندہ کیسا ہے, مکالمہ کیسا چل رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نہیں ہے تو پھر کیوں پوچھ رہا ہے قیامت کا, لے کے کیا جائے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو عرض کیا یہ ایک چیز ہے, جی جی, میں ایسے خالی دامن نہیں ہوں, تہی دامن نہیں ہوں, ایک چیز ہے جو لے کے جاؤں گا. فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کیا جی الا انی احب اللہ ورسولہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. فرمایا وہ عمل اللہ رسول کی سچی محبت ہے, جی, اللہ رسول کی غلامی اور عشق ہے. واہ واہ واہ. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی, اب عمل کی تو نے بات نہیں کی. اب آپ کا ٹائم کلوز ہو رہا ہے, یہ بات تو بڑی چلے میں اس کو کرتا ہوں انشاءاللہ. ہمارا عمل کی تو بات نہیں کی, تو محبت. حضور نے فرمایا المرء مع من احب, مبارک ہو تجھے جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کا تعلق یہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں لے جی زبان رسالت سے یہ جملہ سنا, اللہ اکبر. جب سے ہماری ماؤں نے ہمیں جنا تھا اس وقت سے آج تک کبھی کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی زبان رسالت سے یہ جملہ سن کے خوشی ہوئی ہے کہ جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. آگے وجہ بھی بیان کی, مجھے آدھا منٹ دے دے. وجہ بھی بیان کی, کہتے ہیں اس لیے کہ آنا احب النبی و ابا بکرین و عمارا وارجو ان اکون معہم وَإِلَّمْ اعمل بمثل اعمالہم. کہتے ہیں اس لیے خوشی ہوئی ہے کہ میں تو محبت کرتا ہوں مدینے والے سے, میں محبت کرتا ہوں نبی کے یار غار سے, فاروق اعظم سے, اگرچہ میرے عمل ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں لیکن زبان رسالت پہ کامل یقین ہے, لہذا میں انہی تین ہستیوں کے ساتھ جنت میں ہوں گا. کیا کہنے, کیا کہنے. مفتی صاحب آپ کمال کر دیا آپ نے. ناظرین محترم, آج تو مفتی صاحب نے پتہ نہیں کہاں کہاں سیر کروائی ہے, کبھی مدینے پاک لے گئے, کبھی یوں لگا جیسے پردے اٹھ گئے ہیں اور کریم آقا نے کرم فرما دیا ہے. اور آخری آپ کا پیغام یہی ہے, اس حدیث کا پیغام یہی تھا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.